بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کے سیغوں کے ساتھ درود شریف پڑھنا یا سلام پڑھنا یہ کیسا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جو جملے ہیں ان کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت میں شروع سے یہ جملے چلتے ہیں، تو آیا اس کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ پہلے میں اس کو بہت ٹیکنیکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے دو حکم ہمیں دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تب قرآن پاک نے دو حکم دیے ہیں اور دونوں کو مطلق رکھا ہے، کون سا درود کون سا سلام اس کی کوئی بحث قرآن پاک میں نہیں، قرآن پاک میں مطلق ہے یہ بات۔ تو لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے ہم کسی خاص درود کو معین کر کے کہیں کہ یہی آیت میں مراد ہے، یہ نہیں ہے۔ کسی بھی درود اور سلام سے اگر ہم پڑھیں گے الفاظ بلکہ اپنی زبان میں ہی پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن بہرکیف ہم اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خطاب کے سیغوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا سکتا کہ نہیں۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 6357 ہے، اور اسی طرح یہ حدیث کئی اور جگہ بھی امام بخاری نے لکھی ہے، اور اسی طرح اس حدیث پاک کو کئی اور محدثین نے ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، اسی طرح مسلم شریف میں بھی، مسند امام احمد، یعنی بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں کعب بن عجرہ سے ملا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا، الا اہدی لک ہدیۃ، تمہیں میں تحفہ نہ دوں؟ پھر تحفہ کیا دیا؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، حضور ہم پر تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، اب فکیف تصلی علیک، آپ نصلی علیک، آپ فرمائیں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو اب دو چیزیں صحابہ نے پہلی بات سمجھی کہ ہمیں دماغ میں یہ پتہ چل گیا آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کو مطلق رکھا، ہمیں یہ پتہ چل گیا آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، اب یہ تعلیم فرما دیں۔ تو آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یعنی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اب یہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس صحابی عرض کر رہے ہیں ہم جان چکے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، تو انہوں نے مطلق رکھا کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، خطاب کے سیغوں کے ساتھ، ندا کے ساتھ ایھا النبی کہہ کر اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یاد رکھیں ایھا یا محذوفہ کے عوض میں ہے، یعنی یہ بھی یا کا افادہ کر رہا ہے، یہ جو گرامر پڑھنے والے نحو پڑھنے والے ان کو پتہ ہے۔ تو یا ایھا النبی پڑھ لیں یا ایھا النبی پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ ایھا یا کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یا کے ساتھ سیغے کے ساتھ خطاب کر کے سلام پڑھنا یہ صحابہ نے یہی سمجھا، اور صحابہ اسی طرح نماز میں پڑھتے رہے، اور اسی طرح آج تک نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو خطاب کے ساتھ سلام پڑھنا یہ بالکل درست ہے۔ اب اس میں اسی طرح اسی تسلیم کی وضاحت کرتے ہوئے شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 689 میں جلد دوسری میں فرماتے ہیں، اما تسلیم فیقال، جہاں تک سلام پڑھنے کا تعلق ہے وہ ہے السلام علی النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام علیکہ ایھا النبی، او یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول، یعنی ہر سیغے کے ساتھ آپ پر سلام پڑھا جاتا ہے، غائب کے سیغے ہوں یا حاضر کے سیغے ہوں، ہر کیف آپ پر سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات پتہ چلی کہ سلام آپ پر خطاب کے سیغے کے ساتھ پڑھنا یہ بالکل حدیث پاک سے ثابت ہے مطلق۔ اسی طرح کیف نسلم علیک، ہم آپ پر سلام پڑھے، انہوں نے نماز کی قید بھی نہیں لگائی، بلکہ کہا ہم آپ پر سلام کیسے پڑھے، ہمیں یہ پتہ چل چکا۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے، اور دوسری اس میں وضاحت یہ ہے کہ بعض دباغنا پھر یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم جب نماز میں سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ حکایت ہوتی ہے جو کہ حضرت العزت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر درود بھیجا تھا، سلام بھیجا تھا، ہم اس حکایت کو مراد لیں گے۔ اگر ہم وہ حکایت مراد لیتے ہیں تو پھر ہم تو حضور پہ سلام پڑھ ہی رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کیف نسلم علیک، ہمیں پتہ چل گیا ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، وہ تو اللہ اپنے حبیب پر سلام پڑھ رہا ہے، وہ تو حکایت ہے، انشاء نہیں ہے۔ انشاء کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پر خود سلام بھیجیں، اور یہی حکم ہے صلو علیہ وسلم۔ تو اگر وہ حکایت مراد لیں گے تو وہ سلام ہم سرکار پر ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے کہیں زید عمر کہے زید نے بکر کو سلام بھیجا ہے، تو زید کا سلام وہ بکر کو پیش کر رہے ہیں، خود سلام نہیں کر رہے بکر پر۔
تو حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بدعتی نظریہ ہے، ایک نیا عقیدہ ہے جس کا اسلام صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ نے یہی سمجھا تھا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل چکا ہے. آپ درود فرماتے کیسے پڑھنا ہے. اگلی بحث یہ ہے کہ سلام آپ تک پہنچتا ہے. تو میں سب سے پہلے اس پر جو ابن ماجہ میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اسی طرح اور بہت ساری حدیث کی کتاب، مسند امام احمد کی حدیث نمبر 10,815 ہے. یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اس کا حدیث نمبر پر نشان لگا ہوا ہے. اسی طرح یہ مسند امام احمد ہے، اس کی حدیث ہے. اسی طرح نیچے اس کے کتاب پڑھی ہے سنن ابو داؤد. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2141 ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان سے اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. شعب الایمان کی یہ حدیث نمبر 4161 ہے. یعنی مختلف کتابوں کے ساتھ ساتھ شعب الایمان میں بھی ہے. اسی طرح یہی حدیث میرے ساتھ ادھر کتاب پڑھی، میں اس کو بعد میں حوالہ آپ کو دکھاؤں گا، القول البدیع میں بھی ہے. حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود سلام پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ میری روح کو میری طرف پلٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. اسی پہ شعب الایمان میں جگہ جگہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عرض کرتا ہے فرشتہ جو آپ کے قبر انور پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے. تو وہ آپ پر امتیوں کا درود اور سلام پیش کرتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ہمہ وقت کوئی نہ کوئی درود اور سلام تو سرکار پہ پڑھ رہا ہے. اور اسی طرح درود کے بارے میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اس پر میں حدیث پیش کرتا ہوں. تو حدیث پاک یہی ابن ماجہ میں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کا جو حدیث کا نمبر ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث پاک کا آپ کا فرمان 1047 نمبر حدیث ہے کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے. طویل حدیث، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے. اور اس کے اندر آگے یہ ہے کہ اکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم صلواتکم معروضۃ علی، تمہارے درود مجھ تک پیش کر دیے جاتے ہیں. اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ زمین میں تشریف لے جائیں گے، یعنی اب دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اس وقت بھی سرکار نے فرمایا حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اسی طرح سرکار نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا. یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں. وصحح الشیخ البانی فی صحیح الجامع، اس کو جامع میں البانی نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اور اس کا بعض حصہ سیاستہ میں ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. اس کے دو مفہوم بیان کی، یا تو ہر وقت رش لگا کر، جس طرح کے لوگ عید پر آ کے زیرت اختیار کر کے اور اللہ و لعب میں مبتلا ہوتے، اس طرح نہ کرنا. یا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا جس طرح لوگ سال کی سال آتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ میری مزار شریف پر حاضری دیتے رہنا. فصلوا علی، اور مجھ پر درود پڑھو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ ہمارا درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح اور کئی احادیث ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے، بہت زیادہ تعداد میں حدیثیں ہیں جس میں یہ ذکر ہے، ان للہ ملائکۃ یسیحون فی الارض، زمین میں کچھ فرشتے ہیں وہ سیاحت کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے وہ سلام میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے، ان اللہ وکل، اللہ نے موکل کر دیا میرے قبر انور پر ایک فرشتہ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارے امتیوں کا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے. درود شریف کے بارے میں بھی ہے، وہ عرض کرتا ہے فلاں، یعنی فرشتے درود بھی پیش کرتے ہیں سرکار پر اور سلام بھی، اور عرض کرتے ہیں فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام دونوں ہی پیش کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس نے آپ پر درود بھیجا، کس نے آپ پر سلام بھیجا. یہ ہے میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں یہی حدیث ہے، جس میں بھی یہی ہے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. وصلوا علی حیث ما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری جلد، اور اس کا صفحہ ہے 268 اور 269.
تو اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود بھیج دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی روح مبارکہ پلٹی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ وقت کوئی نہ کوئی تو آپ پر درود پڑھ رہا ہے، سلام بھی پڑھ رہا ہے، تو ہر وقت آپ کی روح آپ کی طرف پلٹائی جا رہی ہے۔ نمازوں میں لوگ ویسے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس کا مطلب کیا بیان کیا؟ الا وقد رد اللہ علیہ روحی، یعنی ماضی قریب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام سے پہلے اس میری روح میری طرف پلٹا دی اللہ نے، مطلب مستقل آپ کی روح مبارکہ آپ کے جسم مبارک میں آ چکی۔ اور اس کی درایت یہ ہے کیونکہ ہر وقت میں کوئی نہ کوئی سرکار پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بار بار پھر سرکار کی یعنی کہ وقت نہیں ملے گا، اس وجہ سے بار بار سرکار کی روح آپ کے جسم مبارک میں آ رہی ہے، یہ مفہوم اس کا بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے آپ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح یہی بحث ہدایت المہدی میں نواب وحید الزمان نے بھی یہی بحث کی ہے، اور اسی بحث کو انہوں نے چھیڑا ہے۔ بہرکیف یہ ایک لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود و سلام پہنچ جاتا ہے۔ اب لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ خطاب کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھنے کا ثبوت کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی، پوری امت یہ پڑھتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو فرشتہ پہنچاتا ہے ہمارا درود؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اہل محبت کا درود خود بھی سنتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی مفہوم لے لیا جائے کہ فرشتہ آپ تک پہنچاتا ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں، جا کے ساتھ خطاب کر کے پھر بھی درود و سلام پڑھنا درست ہے۔ اس کی ایک شہادت تو السلام علیکہ ایھا النبی ہے، نماز کے اندر سلام بھیجنا، اور دوسری شہادت یہ ہے کہ جس طرح یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی جب اللہ نے خطاب فرمایا تھا جبریل علیہ السلام سے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو زمین پر تشریف فرما تھے، آپ تو سن نہیں رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں لے کر آئے، تو لہذا اس وقت انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ تو اسی طرح فرشتے جب ہمارا سلام عرض کریں گے کہ فلاں آپ کو کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے ثبوت کا تعلق ہے، اس امت کے پچھلے لوگ بھی یہ درود پڑھتے رہے ہیں، اور خود اس دور کے وہابیہ بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، مزار شریف پر جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کو مسئلہ ہے صرف خطاب سے، ان کو مسئلہ اس درود سے نہیں ہے، کیونکہ ادبی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے خطاب کے حوالے سے آپ کو اب یہ بات عرض کر دی، السلام علیکہ ایھا النبی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے میں 3-4 ثبوت آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، تفسیر روح البیان کی یہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تشریح میں انہوں نے درود السلام کی کچھ صیغے ذکر کی ہیں، منہا قولہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول حبیب اللہ۔ یہ صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 269 ہے، اس میں بہت سارے درود السلام کے صیغے الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہ ہے القول البدیع، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حسن المقصد فی امر الموضع علامہ ابن حجر الاسقلانی کے شاگرد ہیں، اور ان کی مقاصد حسنہ ہے، اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، اس کے بڑے حوالے آج بھی دیتے ہیں وہابی دیوبندی۔ تو لہذا انہی کی کتاب صفحہ نمبر اس کا ہے 394 القول البدیع، اس میں لکھا ہے کہ یہ درود السلام یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لوگ اذان کے بعد مصرع یزید فی الاذان لکل صلاۃ بعد الفراغ منہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مصر میں ان کے دور سے بھی پہلے، اور دور کیا ہے اول شعبان سنۃ 91 و 791 سنہ ہجری میں، ان کے دور میں شعبان کے اندر یہ درود شریف شروع ہوا۔ وہ کون سا درود شریف تھا اور ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، انشاءاللہ اذان کے متعلق درود السلام پڑھنے کے متعلق یہ میں بحث کبھی کسی ویڈیو میں کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ شروع کیا تھا، اور وہ درود پاک کیا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عدۃ مرارن، کئی دفعہ یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح اس سے اگلا جو الصلاۃ والسلام کا حوالہ ہے یہی درود السلام کا، یہ میرے سامنے سعادت الدارین ہے، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ عرب شریف کے عالم ہیں، اور یہ 2 طرح سے درود شریف لکھتے ہیں، ایک تو سلام صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یہ، اور اسی طرح الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 269 پہ لکھا ہے۔ یہ درود شریف کے صیغے ہیں جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ہیں انہی کے گھر کے، یہ ہے کلیت امدادیہ، کلیت امدادیہ کے صفحہ نمبر 84 پر
اس کا فیصلہ ہفتہ مسئلہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے کچھ مذائقہ نہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہی باتیں جو میں نے کہی ہیں کہ ملائکہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا احادیث سے ثابت ہے، بہت ساری احادیث اس بارے میں ہیں۔ تو اب اس روح سے اس کا اعتقاد رکھتے کوئی شخص کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ اسی طرح یہ ان کے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے امداد المشتاق، اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے، اور اسی طرح شکر النعم میں بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ثبوت ہے، اس کی کتاب ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہے اور اس کا خیال حضور کی طرف ہے تو اس کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مکتبہ رحمانیہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 60 ہے۔ تو لہذا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس پہ اعتراض کرنے والے خود اپنے گھروں میں جان کے ان کے بزرگ کیا کہتے تھے۔ اسی طرح یہ فضائل اعمال ہے جو کہ تبلیغی جماعت کا نصاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 700 ہے دارا اسلامیات میں، کہ اسی طرح بہت ساری روایت میں یہ مضمون ہے، اس لیے بندے کے خیال میں اگر ہر جگہ بندے کے خیال میں اگر ہر جگہ، یعنی وہ اس میں کوئی قید نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہو یا کوئی ہو، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی بحث ہے۔ تو اس نے پھر آگے یہ کہا کہ بندے کے خیال میں اس بندے یعنی جو زکریا کاندھلوی ہے اس کے خیال میں ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر، ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو یہ درود شریف باقاعدہ ہر جگہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ فضائل اعمال ہے، اور جو زکریا کاندھلوی ان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو لہذا یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں جن میں ہمارے اس جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس کا جواز ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی تو ہر شخص نماز میں پڑھتا ہے، اس وجہ سے خطاب کے صیغے کے ساتھ سرکار کو درود پیش کرنا، سلام پیش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری بحث ہے کہ اذان سے پہلے یا بعد انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے۔